پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے حملے کو 6 برس بیت چکے ہیں، لیکن اس حملے کا نشانہ بننے والوں اور ان کے اہل خانہ کے گھاؤ ابھی بھی تازہ ہیں۔ 16 دسمبر 2014 کی صبح مستقبل کے خواب سجائے آرمی پبلک اسکول کے طلباء اور طالبات اسکول پہنچے تو دہشت گردوں نے 10:40 پر اسکول پر حملہ کر دیا۔ حملے میں 132 معصوم بچوں سمیت 149 افراد شہید ہو گئے، جبکہ دہشت گردوں کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اسی وقت جہنم واصل کر دیا تھا۔ علم دشمن دہشت گردوں کا مقصد تعلیم کو نشانہ بنانا تھا، مگر اسکول کے بچوں نے اور اس قوم نے ان کے اس مقصد کو ناکام بنا دیا۔ ہمارا عزم، حوصلہ، جرت آج بھی جوان ہے۔ شہداء کی یاد ہمیں دشمن سے لڑنے اور تعلیم کے لیے کوششیں تیز کرنے کا جذبہ دیتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ APS کے سانحے میں شہید ہونے والے بچوں کی مائیں موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا جذبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نور اللہ شہید اور سیف اللہ شہید کی والدہ سے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے 2 بیٹوں کو وطن پر قربان کر دیا۔ دہشت گردوں نے اس ماں کے 2 جگر گوشے شہید کر دیے۔ بالکل۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے بیٹوں کے لیے دعا گو ہیں، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شہید ہیں، اور شہادت وہ رتبہ ہے کہ جس کے لیے ہر مسلمان دعا کرتا ہے، اور آپ کے بیٹوں کو شہادت کا یہ رتبہ نصیب ہوا۔ سب سے پہلے اگر آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کتنے بچے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ میں شہید نور اللہ درانی جو کلاس 9 کا اسٹوڈنٹ تھا اور شہید سیف اللہ درانی جو کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ تھا، ان کی والدہ ہوں۔ خدا نے مجھے 5 اولادیں دی تھی۔ پہلی میری 2 بیٹیاں ثنا اور حفصہ، اور اس کے بعد نور اللہ اور سیف اللہ۔ میری 5ویں نمبر پہ جو ہے تو بیٹی تھی، وہ ان دونوں سے چھوٹی تھی۔ 2 ہی بیٹے تھے جو اس واقعے نے مجھ سے چھین لیے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اس دن کے بارے میں بتائیں۔ آج آپ کے ذہن میں اس دن کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں، کیا خیالات پائے جاتے ہیں؟ اس دن شام کو روٹین میں جس طریقے سے میں ڈیلی ڈیوٹی سے آتی تھی، جب شام کو میں 8 ساڑھے 8 بجے کے بعد ڈیوٹی سے آئی تو نور اللہ اور سیف اللہ اپنے کمرے میں تھے، تو میں ان کے قریب گئی ہوں۔ میں نے کہا کیوں جی، آج تو بڑی خاموشی ہے؟ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ جی آج ہمیں بہن نے کھانا جلدی بنا کے دے دیا، اس لیے ہم لیٹ گئے۔ میری ایک روٹین تھی کہ میں ہمیشہ بچوں کو 9 بجے تک لیٹنے کے لیے کہتی تھی، کیونکہ وہ دونوں بھائی صبح اذانوں سے پہلے اٹھ کے تیاری کرتے تھے، اور اذان کے ساتھ ہی وہ مسجد چلے جاتے تھے اور جمع نماز پڑھ کے آتے تھے۔ صبح وہ دونوں اپنے پاپا کے ساتھ اٹھ کے نماز کے لیے تیاری کرتے، جب وہ مسجد چلے جاتے تھے تو اس کے بعد میں اٹھ کے نماز پڑھتی تھی اور ناشتہ بناتی تھی۔ اس دن بھی ان دونوں کے بعد میں نے نماز پڑھی، ناشتہ بنایا، وہ دونوں اسکول کے لیے تیار ہو کے میرے پاس کچن میں آئے اور بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ جمعے کو ان کی کزن کی شادی تھی اور ان دونوں کی فرمائش تھی کہ ہم جائیں گے، اور بار بار کہہ رہی تھی امی ہم جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، آپ لوگوں کا اسکول ہے۔ کہتے نہیں امی ہم جائیں گے۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ ہاں اسکول آپ کے پاپا جائیں گے۔ نور اللہ نے بڑا کہہ کے مارا اور خوش ہو کے ایک بالکل گول دائرے میں ایک ہی پاؤں پہ گھومے اور کہتے واہ امی کیا آپ نے آئیڈیا دیا ہے، پاپا اسکول جا کے ہماری حاضری لگائیں گے اور ہم شادی میں چلے جائیں گے، ہماری ایبسنٹ نہیں لگے گی۔ اور بڑے خوش ہو کے انہوں نے بیگ اٹھائے اور اسکول کے لیے چل دیے۔ جب گاڑی میں بیٹھے تو میری چھوٹی بیٹی جو کینٹین تک گئی تھی وہ گاڑی میں ابھی نہیں پہنچی تھی، تو دونوں بھائی دوبارہ دروازے تک آئے، امی ہمارا دونوں بھائیوں نے آگے پیچھے کہا۔ میں نے کہا وہ کینٹین گئی ہے، وہ بھی ان کے پیچھے آئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں پین تھمایا اور یہ تینوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے چلے گئے، اور پھر مجھے جو ہے تو ان کی چلنی لاشیں ملی۔ وہی ان کا آخری ان کی ملاقات تھی مجھ سے کہ یہ اسکول کے لیے نکلے اور دوبارہ اپنے گھر تک آئے اور مجھے مل کے چلے گئے۔
اور جب جمعے کے وہ ان کی کزن کی شادی تھی تو گھر کے بچے کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا نور اللہ اور سیف اللہ رات کو شادی میں شریک تھے. لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت وہ جہاں ہوں گے وہ جگہ اس دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور ظاہر ہے وہاں پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے. ان دونوں بیٹوں کے خواب کیا تھے؟ کیا بننا چاہتے تھے؟ کیا کرنا چاہتے تھے زندگی میں؟ پڑھائی میں تو انہوں نے جو ہے تو پری میڈیکل کی سبجیکٹس لیے تھے، دونوں سائنسز پڑھ رہے تھے، لیکن عادات کے اعتبار سے اور بولنے اور رہنے کے گیمز کا دونوں کو بہت شوق تھا. نور اللہ کو جمناسٹک کا بہت شوق تھا، اسکول کے ہر گیمز میں وہ حصہ لیتا تھا. جو سائنس کے پروگرام ہوتے تھے، پروجیکٹ بنانا اور ہر چیز میں حصہ لینا. اور دونوں بھائی ہمیشہ کہتے تھے کہ امی ہم بڑے ہو کے اپنا خود کا ہیلی کاپٹر بنائیں گے. اور وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی مشینریاں لے کے تو بجلی کے پوائنٹ کے پاس بیٹھ کے تو اس کو جوڑ توڑ میں لگے ہوتے تھے. کبھی ہیلی کاپٹر کے ونگز بناتے تھے، کبھی اس کی باڈی بنانے کی کوشش کرتے تھے، کبھی اس مشینریوں کو اڑانے کی کوشش کرتے تھے. نور اللہ کمپیوٹر میں اتنا تیز تھا کہ ہمارے ساتھ پورا MIS کا ڈپارٹمنٹ ہونے کے باوجود بھی سارے لڑکوں کے لیپ ٹاپ اور موبائل اور یہ چیزیں وہ ٹھیک کر کے دیتا تھا. تعلقات ان کے ایسے تھے کہ میری عمر کے اور اپنے باپ کی عمر کے لوگوں سے ان کی تعلقات تھے. صبح صبح نماز کے لیے اٹھنا، 5 وقت نماز پڑھنا، اور خاص کر اذان کے لیے دونوں میں بڑا مقابلہ ہوتا تھا. اور جو بھی پہلے مسجد جاتا اور اذان دے کے آتا تو اس دن ہمارے گھر میں دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور ایک دوسرے کو کہتے تھے میں آگے گیا ہوں نا، میں نے اذان دی ہے. یہ بتائیے گا، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہنے کے لیے، لیکن میں یہ پوچھوں گی ضرور کہ یہ جو خواب تھے نور اللہ اور سیف اللہ کے، اب آپ کے گھر میں یہ خواب کون پورے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے بچوں نے اتنا بڑا حادثہ سہا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنے بڑے حادثے سے کوئی نکل سکے. ہمارے بچے جس طرح ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے یہ خدا جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں. اس کے باوجود میری ایک بیٹی نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں BS کمپلیٹ کر کے اپنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کمپنی کھول دی. دوسری بیٹی میری MBBS کر رہی ہے، 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. چھوٹی نے میٹرک میں اچھے نمبر لیے اور اب 1st ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. حالانکہ میری چھوٹی بیٹی ان دونوں بھائیوں کے ساتھ جونیئر سیکشن میں تھی. وہ جب اسکول سے آئی اور اس نے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب ہم اپنے بچوں کی ڈیڈ باڈیز اٹھا کے چلے گئے تو وہ یہاں پشاور میں اپنے ماموں کے کسی دوست کے گھر رہ گئی، کیونکہ وہ ایمرجنسی میں وہاں چھوڑ آیا تھا ڈیفینس میں. پھر ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا کہ ہم اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور جب ان لوگوں نے اس کو گھر میں پہنچایا تو اس کے بھائیوں کے جنازے اٹھ رہے تھے، اور 3-4 مہینے تک وہ اتنا چیختی تھی کہ وہ اسکول کی طرف جانے کا نام نہیں لیتی تھی کہ نہیں امی اسکول میں دہشت گرد ہے. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے وہ جو واقعہ اس بچی نے دیکھا وہ تو ظاہر ہے کبھی بھی اس کے ذہن سے محو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ اب اس نے اپنے آپ کو دوبارہ سے جمع کیا، اور دنیا میں جو ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اس نے وہ تعلیم حاصل کرنا بھی شروع کی دوبارہ سے، اور اب وہ اچھے طریقے سے بڑھ رہی ہیں. اور آپ کی باقی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان کو اس ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ سے میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ شہیدوں کی والدہ کی حیثیت سے آپ حکومت پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دہشت گرد انسان ہے ہی نہیں. اگر وہ انسان ہوتے اور ان میں تھوڑی سی انسانیت ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح نہ کرتے. لیکن دہشت گرد بنانے میں ہمارے حکمرانوں کا بڑا ہاتھ ہے. اگر ایک چھوٹے حادثے میں کسی انسان کو جو اصل مجرم ہوتا اس کو سزا ملتی تو آج کبھی بھی کوئی نہ سوچتا کہ میں اتنا بڑا نقصان کروں گا اور بچ جاؤں گا.
بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور پوری قوم کو آج آپ نے یہ بتایا کہ جب تک پاکستان میں ایسی مائیں موجود ہیں تب تک تو کم از کم کوئی دشمن پاکستان پہ میلی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. جو بات انہوں نے کی نا، جو آخر میں بات کی تھی، وہ سب سے اہم بات ہے. سب سے اہم بات وہ یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سزائیں دے، اور ایسی سزائیں دے، ایسی عبرتناک سزائیں دے کہ اس کے بعد کسی شخص کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ وہ اس طرح کا کوئی واقعہ کرنے کے بارے میں سوچے. اتنی عبرتناک سزائیں ان کو دینی چاہیے. وہ سزائیں مداوا نہیں ہوتی غم کا، لیکن وہ سزائیں یہ ضرور بتاتی ہیں دنیا کو، ایسے حادثات کو پریونٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتی ہیں کہ کل کو اگر کسی کے ذہن میں اس قسم کا خیال بھی آئے تو وہ کم از کم 10 دفعہ سوچے کہ میرے ساتھ یہی ہوگا جو اس بدبخت کے ساتھ ہوا ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ اسفند شہید کی والدہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا شاہانہ صاحبہ، اور ہم آپ کے دکھ میں، درد میں، پوری قوم آپ کے ساتھ شریک ہے اور آج بھی شریک ہے، اور ہم یہ بھولے نہیں ہیں. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں آج 2014 16 دسمبر کی کیا یاد باقی ہے، کیا تاثرات ہیں، کیا آپ کو خیال آتے ہیں جب آپ اس تاریخ کے بارے میں سوچتی ہیں؟ بالکل، وہ دن تو مجھ سے بالکل بھلایا نہیں جا رہا، بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگ اس پہ بات ہی کر رہے تھے کہ اس سے ایک رات پہلے ہم اتنے زیادہ خوش تھے، ہم آپس میں بات کر رہے تھے. اسفند اپنے چھوٹے بہن بھائی کو چھیڑ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا اس کا، اور بالکل اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ اس کے پاس زندگی کے کتنے کچھ گھنٹے باقی ہیں اور وہ کتنے تھوڑے دنوں کا مہمان ہے ہمارے پاس، کتنے کم ٹائم اس کے پاس ہے. ہمیں بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. بہت خوبصورت یادیں اسفند کی، اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ اس گھر میں اس کی بہت خوبصورت یادیں ہیں. اس نے جو ٹائم ہمارے ساتھ گزارا، میں کہتی ہوں وہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت ٹائم تھا. اور یقین کریں اب میں جب سوچتی ہوں تو مجھے واقعی میں احساس ہوتا ہے کہ اسفند عام بچہ نہیں تھا، وہ واقعی دنیا کا بچہ نہیں تھا. وہ اس کی عادتیں، اس کی ساری باتیں جو ہیں وہ اس دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں تھیں. اور اب وقت گزرنے کے ساتھ احساس ہو رہا ہے کہ اس جیسے بچے بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو ٹائم ہم نے اس کے ساتھ گزارا ہے نا، وہ کبھی نہیں میں بھلا سکتی. اس کے چھوٹے بہن بھائی اس بات کو اتنا زیادہ، یعنی کہ ان کی یادداشت تھوڑی سی اس میں کم بھی ہے، ایسے کہ وہ اس وقت بہت چھوٹے تھے. ابھی اسفند کے بہن بھائی بڑے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو یاد کرتے ہیں اور بہت روتے ہیں اور بہت اس کا ذکر کرتے ہیں. جی شاہانہ صاحبہ، یہ بھی بتائیے کہ اسفند کیا بننا چاہتا تھا، اس کے خواب کیا تھے، کیسا بچہ تھا وہ، اور اس کے خواب جو ہیں وہ اب آپ کے گھر میں کون ایسا بچہ ہے جو کہ وہ پورے کر رہا ہے؟ اسفند کے چونکہ والد جو ہیں وہ وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں، تو اسفند کے دماغ میں اس کے والد نے ہمیشہ یہی ڈالا کہ بیٹا آپ نے میرا چیمبر سنبھالنا ہے، آپ میرے بازو بنو گے اور آپ نے آگے پورے گھر کی ذمہ داری لینی ہے. تو اسفند بھی اپنے بابا کی طرح جو ہے وہ وکیل بننا چاہتا تھا، لیکن بس شاید ٹائم نے موقع نہیں دیا اس کو، اس لیے کہ وہ یہی کہتا تھا کہ میں بڑا ہو کے یہ عدلیہ کا جو ہمارا نظام ہے اس میں ایسی تبدیلیاں کروں گا کہ پورا عدلیہ کے اس ماحول کو میں بدل کے رکھ دوں گا، اور جو لوگ انصاف کے لیے در در گھومتے ہیں میں ایسا نظام لاؤں گا کہ ان کو انصاف کے لیے بھٹکنا نہیں پڑے گا اور ان کو انصاف جو ہے نا آسانی سے مل جائے گا. بس نہیں ہوا. سارے اس کے خواب جو تھے ہمارے اس کے لیے دیکھے ہوئے سارے خواب سب ادھورے رہ گئے. لیکن اب بہت امید ہے، ہر چیز کی بہت امید ہے، ہمت نہیں ہاری ہے. ہم والدینوں نے قسم سے بالکل ہمت نہیں ہاری ہے. ہمارے جتنے بھی اور بچے ہیں وہ ان کے خوابوں کو پورا کرنے میں لگے ہیں اور نمایاں کامیابی سے جو ہے ہمارے بچے جو ہے ان چیزوں پہ جا رہے ہیں. اسفند کی جو بہن ہے، جب شروع میں بہت روتی تھی، میں بہت خفا ہوتی تھی، تو مجھے یہی کہتی تھی ماما آپ کیوں روتی ہیں؟ آپ اس سے روتی ہیں کہ آپ کا بیٹا چلا گیا ہے، تو کیا میں آپ کا بیٹا نہیں بن سکتی؟ اور اس کا یہ خواب جو ہے، جو ہمارا خواب تھا اسفند نے جو دکھایا تھا ہمیں، اور ہمیشہ وہ یہی کہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کا گھر کا پورا ایک بڑا سربراہ کہ وہ حیثیت سے کہتا تھا ہمیشہ کہ ماما میں جو ہوں وہ پورے گھر کو سنبھالوں گا. تو یہ خواب جو ہے اس کی بہن
جو ہے بالکل پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور پوزیشن ہولڈر ہے وہ گولڈ میڈلسٹ، میٹرک کے امتحان میں اس نے گولڈ میڈلسٹ ہے وہ، اور پوزیشن سے اس نے مطلب میٹرک بورڈ پورے KPK بورڈ میں اس نے پوزیشن لی ہے۔ شاہانہ صاحبہ، پاکستان کے بچوں پر جن دہشت گردوں کی ناپاک نظریں ہیں، ایک شہید کی ماں کے حیثیت سے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بالکل، دہشت گردوں کو تو کھلا پیغام ملا ہے، ہر چیز کا پیغام ملا ہے کہ ہمارے نہ بچوں نے اسکول جانا بند کیا ہے، نہ ہمارے ان شہداء کے بہن بھائیوں نے تعلیم جو ہے وہ ختم کی ہے۔ یہ جو دہشت گردی ہے نا، اس کے یہ جو ہے نا ان کے یہ عزائم جو ہے نا، یہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے اگر وہ یہ سمجھیں اس بات کو، تو نہیں ہوئے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ پاکستان کو تو میں کہوں کہ ان بچوں نے ایک نئی راہ دی ہے، اس لیے کہ اس ثانیے کے بعد ایسے اقدامات کیے گئے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، ایسے اقدامات ہوئے کہ جو ہے ان کا خاتمہ جو ہے بہت آسانی سے ہو گیا، کہ ترمیم بھی اس میں کی، اور بھی بہت سے جو بھی کون سا ایکشن پلان جو تھا وہ بھی تقریباً نیشنل ایکشن پلان وہ بھی جو ہے وہ اس کا بن گیا اور خاتمہ ہوا اس کا، اور ہمارے بچوں میں بھی ایک نیا عزم، ایک نیا سوچ اپنے پاکستان کو لے کر آگے آنے کا آیا۔ بالکل صحیح، بالکل یہ ہے وہ مائیں جن کو دہشت گرد خاموش کروانا چاہتے تھے، یہ آوازیں کبھی بھی خاموش نہیں ہو سکتی۔ اور پاکستان کی نسل کو، آنے والی بچوں کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی نسل کو ڈرانا چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کر وہ پاکستان کی خدمت نہ کر سکیں، پاکستان کے لیے لڑ نہ سکیں، پاکستان کی افواج میں نہ جائیں، وہاں پر بھی ناکام ہوئے۔ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو اسکول سے ڈر کر گھر بیٹھ گیا ہو، کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جو فوج میں جانے سے یا شہادت کے ڈر سے یا مارے جانے کے ڈر سے جو ہے وہ فوج میں جانے سے انکاری ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ حوصلہ اور وہ ہمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور وہ وہیں سے آتی ہے پاکستانی قوم۔ بالکل، آخری سوال میں یہ بھی کروں گا آپ سے شاہانہ صاحبہ کہ حکومت پاکستان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک شہید کی ماں ہیں، آپ اس سانحے سے گزری ہیں، تو آپ کیا کہیں گی حکومت پاکستان کو؟ بالکل، ابھی ہماری جو ہے ہمیشہ سے یہی ہمارا ایک ہی مطالبہ رہا ہے، جب سے یہ سانحہ ہوا ہم نے والدینوں کی ایک ہی آواز تھی، اور ہم لوگ انصاف کے لیے ہمیشہ ہم نے آواز اٹھائی کہ ہمارے بچوں کے خون کا انصاف ہونا چاہیے، ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے اس بچوں کو جو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں، کون ہیں ہمارے وہ سہولت کار جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ابھی جب پچھلی سماعت بھی ہوئی ہماری سپریم کورٹ میں، تو اس میں بھی یہی آواز ہم نے اٹھائی، اور اس میں سب سے جو مین بات جو اس میں سامنے آئی وہ ہماری سیکیورٹی کی جو ہے وہ لیپس تھا، کہ سیکیورٹی صحیح طریقے سے پرووائڈ نہیں کی گئی اسکول کو، اور اس میں ہم تمام والدینوں نے یہی مطالبہ کیا کہ ہمیشہ یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، یہ جو ہے 3-4 لوگوں کے مل کے نہیں ہوا ہے، اتنا بڑا سانحہ اتنے پلان طریقے سے جو ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی صحیح منظم لوگ ہیں، ان کو سامنے لایا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے شاہانہ خان صاحبہ آپ کا وقت نکالنے کا۔